بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج بیت اللہ کے سلسلے میں بہت اختصار کے ساتھ آپ سے باتیں ذکر کرتا ہوں، اور حج بیت اللہ کے احکام بڑی آسانی سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم ہندوستان کے لوگ جو حج کرتے ہیں، یہ عام طور پر مختلف ممالک کے لوگ جو عام طور پر حج کرتے ہیں وہ حج تمتع ہے۔ حج تمتع وہ حج ہوتا ہے جس میں عمرہ بھی ہوتا ہے، اور جس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے بعد میں حج ہوتا ہے۔ عمرہ کر کے آدمی فارغ ہو جاتا ہے عمرے کے کام سے پورے طور پر، اور پھر اس کے بعد 8 تاریخ کو ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو اپنی رہائش گاہ سے حج کا احرام باندھتا ہے۔ اسے حج تمتع کہتے ہیں، یعنی عمرہ کر کے فارغ ہو جانا اور اس کے بعد نئے سرے سے حج کا احرام باندھنا۔ اسی کا طریقہ آپ کے سامنے مختصراً رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ ہمیں جو عمرہ کرنا ہے اس عمرے میں کل 4 کام کرنے ہیں۔ عمرے میں کل 4 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام ہے میقات سے احرام باندھنا۔ میقات سے احرام باندھنا، میقات سے احرام باندھنے کی جو بات ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جب سفر کرتے ہیں اپنی تاریخ پر، ہم جب جائیں گے فلائٹ میں، تو جہاں میقات کا سامنا ہوتا ہے اس جگہ کے آنے سے پہلے جہاز میں اعلان کیا جاتا ہے کہ آگے آدھے گھنٹے کے بعد ہم میقات سے گزریں گے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہم میقات سے گزریں گے۔ میقات وہ جگہ ہے جہاں سے حج یا عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، حج یا عمرے کی نیت کی جاتی ہے، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ 5 جگہیں ہیں، 5 جگہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان 5 جگہوں کا نام بتایا، اور ساتھ میں 5 ملکوں کا نام لیا کہ فلاں جگہ سے فلاں ملک والے، فلاں جگہ سے فلاں ملک والے، ایسا آپ نے بتایا۔ اور ساتھ میں بھی فرمایا کہ ان جن ملکوں کا نام میں لے رہا ہوں ان جگہوں پر وہ احرام باندھیں گے، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ جس کسی ملک، جس کسی علاقے سے ان جگہوں میں سے کسی جگہ سے گزریں گے وہ وہاں سے احرام باندھیں گے۔ تو 5 ہی جگہ ہیں، کوئی چھٹی جگہ نہیں ہے۔ ہم لوگ ہندوستان کے لوگ، ہمارا جو میقات بنتا ہے وہ یمن والوں کا میقات ہے۔ یمن والوں کی جو میقات ہے، یلملم جگہ کا نام ہے، وہیں سے ہمارا بھی میقات وہی بنتا ہے، یعنی بر صغیر ہندوستان پاکستان کے لوگوں کا۔ بہرحال تو ابھی اس میں کوئی پریشانی، کوئی الجھن ذہن میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس سے فارغ ہیں۔ ہمیں اچھی طرح سے اس بات کا علم ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے ہمیں بتلایا جائے گا کہ ہم احرام کر لیں۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اس سے پہلے مختصر بات کر رہا ہوں میں، اس سے پہلے سلے ہوئے کپڑے نکال دینے ہیں۔ سلے ہوئے کپڑے، کرتا ہے، پائجامہ ہے، پینٹ شرٹ ہے وغیرہ، جو جسم کے حساب سے سلے ہوئے کپڑے ہیں، اسے نکال کر ہمیں 2 کھلی ہوئی چادریں، بغیر سلی ہوئی چادریں پہن لینا ہے۔ ایک چادر ازار کی طرح سے، ازار پینٹ کی جگہ پر، پائجامے کی جگہ پر، جس کو ہم کہتے ہیں تہبند کی جگہ پر، لنگی کی طرح سے ہمیں اسے باندھ لینا ہے، اور دوسری چادر ہمیں اپنے کاندھوں پر ڈال لینا ہے۔ یہ 2 بغیر سلی ہوئی چادروں میں ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالی حج کرنا ہے۔ اچھا، حج کرنے والا جو ہوتا ہے یہ جب لبیک عمرتن، چونکہ پہلے ہم عمرہ کریں گے، حج تمتع کرنا ہے ہمیں، تو پہلے عمرہ کریں گے، تو جب وہ جگہ آئے گی نا آدھا گھنٹے پہلے جہاں اعلان ہوگا، تو اب ہمیں اعلان ہونے کے بعد چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ہم 2-4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ کے اندر ہم اللہم لبیک عمرتن، اللہم لبیک عمرتن، یا لبیک اللہم عمرتن، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، یہ کہہ دے۔ یہ کہہ کر کے اب وہ عمرے کی عبادت کے اندر چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے پہلا کام ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ 4 کام کرنے تھے نا عمرے میں، پہلا کام کیا تھا؟ میقات سے احرام کرنا۔ احرام یہی ہے، اللہم لبیک عمرتن یا اللہم لبیک حجن کہنا، یہی احرام ہے۔ اور جو کپڑا جو ہم پہنتے ہیں وہ احرام نہیں بلکہ احرام کا کپڑا ہے، وہ احرام کا کپڑا ہے۔ پہلا کام ہو گیا، اللہم لبیک عمرتن کہہ کر کے عمرے میں ہم داخل ہو گئے۔ اب ہمیں چلتے جانا ہے۔ ہم جب مکہ پہنچیں گے، جدہ پہنچیں گے، پھر وہاں سے مکہ پہنچیں گے،
ہم اپنے رہائش گاہ پر پہنچیں گے سامان وامان رکھ کر کے، جب ہم مسجد حرام جائیں گے، مسجد حرام، تو وہاں پر ہمیں عمرے کا دوسرا کام کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ وہ ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، خانہ کعبہ کا طواف۔ اس طواف سے ہم فارغ ہوں گے تو تیسرا کام ہے صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی کرنا۔ چوتھا کام ہوگا سر کے بال مڈانا یا کٹانا۔ یہ کل 4 کام ہیں۔ طواف ہمیں دوسرا کام کرنا ہے۔ طواف خانہ کعبہ کا ہم کریں گے تو ہمیں کچھ چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اور یہ ساری باتیں مردوں کے لیے ہو رہی ہیں، خواتین کے لیے نہیں ہو رہی ہیں، اختصار کی پیش نظر مردوں کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں جب طواف کرنا ہے تو طواف کرنے سے پہلے، یہ والا طواف کرنے سے پہلے، خانہ کعبہ کا یہ پہلا طواف، ہم مکہ پہنچے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس پہنچے ہیں، اس پہلے طواف میں ہمیں اپنے دائیں کاندھے کو کھول لینا ہے۔ دائیں کاندھے کو کھول لینا ہے، یعنی چادر کو دائیں کاندھے کے نیچے سے بائیں کاندھے کے اوپر ڈال لینا ہے۔ یہ پہلا کام۔ اس کے بعد ہمیں خانہ کعبہ کا جو وہ کونا ہے جس پر حجر اسود لگا ہوا ہے، وہ آپ یہ سمجھ کے چلیں جو میرے دائیں طرف ہے، یہ حجر اسود کا کونا، یہیں سے طواف شروع ہوتا ہے، اور ایسے پورا کعبہ گھوم کر کے جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو طواف کا ایک چکر مکمل ہوتا ہے۔ ایسے ہی دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور ایسے ہی 7 چکر ہمیں مکمل کرنے، شروع ہوگا یہاں سے اور ختم ہوگا یہاں سے۔ بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی ہے تو اصل سنت ہے کہ آدمی اس کو منہ سے چوم لے، اگر منہ سے چومنا ممکن نہ ہو تو ہاتھ سے چھو لے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دور سے آدمی داہنے ہاتھ سے اس کونے کی طرف ایسے اشارہ کر کے اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کے طواف شروع کر دے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد 7 چکر مکمل کرے۔ ایک کام مردوں کے لیے اور ضروری ہوتا ہے، ضروری کا مطلب یعنی اس کے آداب میں سے عمرے کے، کہ طواف کے 7 چکروں میں سے 3 چکروں میں ہمیں چھوٹے چھوٹے قدموں سے دوڑ کر کے طواف کرنا ہوتا ہے۔ دوڑ کر کے کہہ لیں یا تیز چل کر کے کہہ سکتے ہیں ہم، چھوٹے چھوٹے قدم لیکن تیز چل کر کے ہمیں 7 چکروں میں سے شروع کے 3 چکر اور بقیہ بعد کے جو 4 چکر ہیں وہ عام چال چل کر کے ہم مکمل کریں گے۔ اس طرح سے کل 7 چکر ہمارے پورے ہو جائیں گے۔ پورے طواف کے اندر کسی بھی چکر میں کوئی خاص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتلائی ہے، صرف اس والے کونے پر جب پہنچیں گے تو اس کونے کا نام ہے رکن یمانی۔ رکن یمانی جب یہاں پہنچیں گے تو یہاں سے آگے بڑھنے کے بعد یہاں پہنچیں گے، اگر چھونا ممکن ہو تو چھوئیں گے ہاتھ سے، اس کے منہ سے نہیں چومنا ہے، اگر ممکن ہو تو ہاتھ سے چھونا ہے، اور اگر ہاتھ سے چھونا ممکن نہ ہو تو اسے اشارہ بھی نہیں کرنا ہے، اشارہ بھی نہیں کرنا ہے، آگے بڑھ جانا ہے۔ یہاں سے آگے بڑھنے کے بعد اس کونے حجر اسود کے کارنرز کے پہلے اس بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ پڑھنا ہے۔ اس طرح سے 7 چکر ہمارے یہاں پر کیا ہو جائیں گے؟ مکمل ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد ہمیں 2 رکعت طواف کی نماز پڑھنی ہے، طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اگر مقام ابراہیم اسی حجر اسود کے پاس ادھر مقام ابراہیم ہے، ٹھیک ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے طواف کی، اگر جگہ ملے پیچھے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پورے حرم میں پوری مسجد میں چاہے جہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ یہ ہے طواف، یہ کیا ہے؟ طواف، یعنی 7 چکر اور یہ 2 رکعت۔ یہ 2 رکعت جو نماز ہم نے پڑھی ہے، اس نماز سے پہلے یہ چادر نیچے سے جو ہم نے اوپر بائیں طرف کیا تھا اسے نکال کر کے دائیں کاندھے کو بھی ڈھانپ لینا ہے، کیونکہ دائیں بائیں دونوں کاندھوں پر کو ڈھانکنا ضروری ہے، اگر کھلا ہوا ہو تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ ہماری عادت بن جاتی ہے عام طور پر کہ لوگ کھول کر کے ہی پورے طواف میں پورے صحیح میں رہتے ہیں، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے فرض نماز کا ٹائم ہو گیا ہو تو بھی آپ اپنے کاندھے کو بند کر لیں، یا طواف سے فارغ ہو گئے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے تو بھی اس کے لیے کاندھے کو بند کر لیں۔ اس کے بعد زمزم وغیرہ پینا سنت ہے، زمزم پیے، آدمی سر پر بہائے، چہرے پر لگائے وغیرہ، برکت کا دنیا کا سب سے متبرک پانی ہے، جس سے انسان کو برکت، پیاس بجھتی ہے، بھوک مٹتی ہے، بیماری سے شفا ملتی ہے، جس چیز کے لیے دعا کرے انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ اس پانی کی خصوصیات ہیں۔ یہ ہمارا دوسرا کام مکمل ہو گیا۔ پہلا کام کیا تھا؟
میقات سے احرام، دوسرا کام طواف، تیسرا کام کیا ہے؟ اب تیسرا کام ہے صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی کرنا۔ صفا پہاڑی، مروہ پہاڑی، یہ جس کارنر سے حجر اسود کے جس کارنر پر ہم نے طواف شروع کیا تھا اور مکمل کیا تھا، اسی کے سیدھائی پر آپ ادھر جائیں گے جب دائیں طرف، تو آپ کو صفا پہاڑی ملے گی۔ صفا پہاڑی ایسے پورے طور پر تو پہاڑ نہیں ہے، وہ اسے بہرحال چھوٹا کر دیا گیا ہے، توڑ دیا گیا ہے، کچھ حصہ اس کا باقی ہے۔ تو وہاں سے ہمیں سعی شروع کرنی ہے، سعی بین الصفا والمروہ۔ سعی کرنے کے لیے جب ہم جائیں گے صفا کی طرف تو آیت کریمہ پڑھیں گے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، اس کی تلاوت کرتے ہوئے ہم صفا کی طرف جائیں گے۔ ٹھیک ہے، صفا پہاڑی پر چڑھیں گے، جتنا اونچائی آپ چڑھ سکتے ہیں، مناسب سب انتظام ہے وہاں پر چڑھنے کا بھی۔ وہاں پر چڑھنے کے بعد اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کریں گے، یہ خانہ کعبہ کی طرف، کیونکہ جائیں گے آپ ایسے اور گھوم کر کے چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کریں گے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا سکھلائی ہے، وہ دعا پڑھیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے۔ یہ ساری دعائیں حج کا سفر کرنے سے پہلے اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ بات آئی کہ طواف کے درمیان کوئی بھی خاص دعا نہیں ہے، اس لیے حج کمیٹی آف انڈیا وغیرہ سے جانے والے ہمارے جو بھائی ہیں، انہیں جو کتاب دی جاتی ہے اس میں اس طرح کی دعائیں کافی لکھی ہوئی ہیں جو غیر مستند ہیں، ایسی کوئی دعا اللہ کے نبی نے نہیں سکھلائی ہے۔ اچھا، تو یہ آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، قبلہ رو ہو گئے، یہ دعا آپ پڑھیں، اس دعا کو 3 مرتبہ دہرائیں، اس پوری دعا کو 3 مرتبہ دہرائیں۔ اس کے بعد اور بھی مزید دعائیں اپنی زبان میں یا کتاب لے کر کے جو بھی آپ کرنا چاہیں کریں۔ دیر تک اللہ کے نبی نے دعا کی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ دعا کر لینے کے بعد پھر آپ صفا کی طرف جائیں، صفا کی طرف جائیں۔ صفا کی طرف جانے کے راستے میں آپ کو ہری لائٹوں کا نشان ملے گا، ہری لائٹوں کا اوپر اور دائیں بائیں پینل دکھائی دے گا۔ ان ہری لائٹوں میں کے ایریے میں آپ کو تیز دوڑ کر کے جانا ہے، تیز دوڑ کر کے اس حصے کو تیز دوڑ کر کے پار کرنا ہے، یعنی جہاں سے وہ لائٹیں شروع ہوتی ہیں اور جہاں تک لائٹیں لگی ہوئی ہیں اتنی دوری تک آپ کو کیا کرنا ہے؟ سعین حسیسن، دوڑ کر کے اسے گزارنا ہے۔ مردوں کے لیے ہی ہے، عورتوں کے لیے دوڑنا نہیں ہے، ان کے لیے عام چال چلنا ہے۔ اس کے بعد جب وہ لائٹیں ختم ہو جائیں، اس کے بعد آگے جو ہے نا جانا ہے، وہ آپ کو عام چال چل کر کے جانا ہے، یہاں تک کہ آپ چلتے چلتے مروہ کے پاس پہنچے۔ مروہ پر پہنچے تو مروہ پر بھی آپ چڑھیں، مروہ بھی اس کے نشانات باقی ہیں، بہت زیادہ حصہ اس کا باقی نہیں ہے۔ مروہ پر چڑھنے کے بعد بھی آپ کو وہی دعائیں پڑھنی ہیں 3 مرتبہ جو آپ نے صفا پر پڑھی ہے۔ وہ جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی تھی ان الصفا والمروہ، وہ نہیں پڑھنا ہے، لیکن وہ دعائیں جو 3 مرتبہ پڑھی ہیں وہ دعائیں وہاں بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہیں۔ اس طرح سے 3 مرتبہ دعائیں پڑھنا ہے، پھر مزید جو دعائیں آپ کو ہے نا ممکن ہو زیادہ سے زیادہ دعائیں، کیونکہ دیر تک اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی۔ اس کے بعد وہاں سے پھر واپس آنا ہے صفا کی طرف۔ یہ صفا سے مروہ کی طرف ہم جب پہنچے، مروہ پر پہنچے تو ہمارا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ صفا سے واپس صفا پر نہیں آنا ہے، ایک چکر کہاں مکمل ہوگا؟ مروہ پر مکمل ہو جائے گا۔ مروہ سے جب آپ صفا پر واپس آئیں گے تو آپ کا دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا۔ طواف کی طرح سے نہیں ہے کہ حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پر کمپلیٹ ہوگا، صفا سے شروع ہو کر کے صفا پر نہیں، صفا سے شروع ہوگا مروہ پر کمپلیٹ ہو جائے گا ایک چکر، پھر مروہ سے صفا پر دوسرا، ایسے ہی پھر صفا سے مروہ تیسرا، ایسے ہی آپ چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آپ کا 7واں چکر سعی کا مروہ پر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مروہ پر آپ کے 7 چکر سعی کے مکمل ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے تیسرے کام بھی آپ کا عمرے کا تیسرا کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ یہ ہے سعی بین الصفا والمروہ۔ سعی کے کسی بھی چکر میں بھی، سعی کے بھی کسی چکر میں کوئی خاص دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں سکھائی ہے۔ آپ جو بھی دعا کرنا چاہیں کریں، آپ اپنی زبان میں کریں، کتاب میں لکھی ہوئی ہو مستند دعائیں وہ دعائیں کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، جو بھی آپ سے
ممکن ہو وہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی خاص دعا نہیں ہے، اس کو یاد کرنے کی مشقت میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں۔ کتابوں میں لکھی ہوئی یہ دعائیں تو حجاج کو نہیں معلومات ہوتی ہے تو اسے بہت محنت سے یاد کرتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں۔ مسجد حرام میں جب داخل ہوئے تھے تو جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا آپ کو یاد ہے وہ دعا جو ہر مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، جیسے ابھی اس مسجد میں ہم آتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ہے کہ نہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور بھی دعائیں ہیں۔ جو بھی دعا آپ کو یاد ہو وہ دعا پڑھ کر کے مسجد حرام میں بھی داخل ہو، دایاں قدم اندر بڑھائیں اور دعا پڑھیں۔ یہ چھوٹ گیا تھا وہاں۔ اس طرح سے اب ہمارا کام کیا ہو گیا؟ تیسرا کام مکمل ہو گیا۔ چوتھا کام کیا ہے؟ سر کے بال مڈانا یا سر کے بال کٹانا۔ اگر مڈاتے ہیں تو یہ افضل ہے، اور اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ رحمت کی مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ جو لوگ سر کے بال ہے نا مڈا لیں اور جو لوگ کٹوائیں وہ بھی جائز ہے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے 1 مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ کوشش کریں کہ مڈائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فضیلت حاصل ہو۔ اگر کوئی کٹواتا ہے تو بھی جائز ہے، لیکن کٹانے کی صورت میں ضروری ہے کہ بال جو ہے نا پورے سر کے کاٹے جائیں، یعنی چاروں طرف سے بال کٹنے چاہیے، اوپر سے بھی اور چاروں طرف سے بال چھوٹے ہوں۔ ایسا نہیں کہ 2-4 بال ادھر سے ادھر سے انسان کاٹ کر کے مطمئن ہو جائے، اس صورت میں حلق یا قصر بھی مکمل نہیں مانا جائے گا۔ یہ 4 کام ہو گئے ہے نا، احرام کرنا میقات سے، خانہ کعبہ کا طواف، چوتھا کام حجر صفا مروہ کی سعی، اور چوتھا کام سر کے بال مڈانا یا کٹانا۔ اس طرح سے یہ عمرے کے 4 کام تھے۔ اس کے ساتھ ہی انسان عمرے سے فارغ ہو جائے گا۔ اب جب عمرے سے فارغ ہو جائے تو اب اسے ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ احرام کی حالت میں پابندیاں ہوتی ہیں، آدھی بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، سر نہیں ڈھانک سکتا، ہے نا۔ ایسے ہی جو زوجین کے تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم نہیں کر سکتا، الگ سے کوئی نکاح نہیں پڑھ سکتا، نکاح نہیں پڑھا سکتا، پیغام نہیں دے سکتا نکاح کا وغیرہ، یہ ساری پابندیاں ہیں۔ خشکی کا شکار نہیں کر سکتا، اس طرح کی ساری پابندیاں ہیں۔ یہ سب پابندیاں رہیں گی جب تک ہم عمرے کے کام سے فارغ نہیں ہوں گے۔ 4 کام تھے، چاروں سے فارغ ہو جائیں گے تو ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہم اپنے سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہن سکتے، جیسا کہ آپ شروع میں ہی جان چکے ہیں۔ تو اب اس کے بعد انسان سلے ہوئے کپڑے پہنے، اب جو وقت اس کو ملتا ہے مکے میں گزارے، زیادہ سے زیادہ حرم میں گزارے اور نمازیں پڑھے، اور 1 لاکھ کا ثواب نمازوں کا ہے، اسے کثرت سے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد 8 تاریخ جب آئے، یہ ہے عمرہ ہو گیا نا۔ تمتع کب بنے گا؟ جب حج کے مہینوں میں عمرہ کرے اور اس کے بعد 8 تاریخ کو حج کرے، نئے سرے سے حج کا احرام باندھے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے حج تمتع کہا جائے گا۔ ہم نے ایک مرحلہ مکمل کر لیا حج تمتع کا، وہ ہے عمرے کا، وہ ہو گیا۔ اب بیچ میں 10 دن کا فاصلہ ہے، 15 دن کا فاصلہ ہے، 2 دن کا فاصلہ ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ 8 تاریخ کو آپ حج کا احرام باندھیں گے۔ حج کا احرام باندھنے کے لیے آپ کو کسی میقات پر نہیں جانا ہے، کیونکہ وہ کام آپ کر چکے ہیں۔ اب آپ جہاں مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جہاں آپ کا ہوٹل ہے، آپ کی رہائش ہے، وہیں سے آپ 8 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو صبح دن نکلنے کے بعد، مطلب 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے جو بھی ہے، دن نکلنے کے بعد زوال سے پہلے آپ اپنے گھر سے اپنے گھر ہی میں آپ سلے ہوئے کپڑے نکال کر کے، نہا دھو کر کے، صفائی کر کے، سلے ہوئے کپڑے نکال کر 2 چادریں جیسے ہم نے عمرے کے لیے پہنا تھا ایسے 2 چادریں پہن لیں، ایک ازار کی جگہ پر اور ایک قمیص کی جگہ پر۔ اس طرح سے پھر ہم احرام کی حالت میں آ جائیں۔ یہ کپڑا پہننے کے بعد اپنے گھر ہی میں اللہم لبیک حجن، اللہم لبیک حجن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ وہ عمرہ اور یہ حج ملا کر کے حج تمتع بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا اللہم لبیک حجن، یہ بولنے کے بعد وہ ساری پابندیاں آ گئیں آپ کے اوپر جو اس سے پہلے آ چکی تھیں۔ سلے ہوئے کپڑے نہیں، خوشبو نہیں، ہے کہ نہیں، بال نہیں کاٹنا، ناخن نہیں کاٹنا، تعلقات جو ہوتے ہیں زوجین کے وہ قائم نہیں ہو سکتے وغیرہ، یہ ساری پابندیاں آپ کے اوپر عائد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں سے نکلیں گے، احرام کر لیا آپ نے، اللہم لبیک حجن کہہ لیا۔ اب آپ زوال سے پہلے آپ مینا پہنچ جائیں گے۔ مینا مزدلفہ عرفات، یہ 3 جگہیں ہیں، مکہ، مینا، مزدلفہ، عرفات۔ سب سے قریب جو مکہ سے ہے وہ مینا ہے، اس کے بعد تھوڑے سے اور اس کے آگے مزدلفہ ہے، اور اس کے کافی آگے عرفہ ہے، اس کے کافی آگے عرفہ ہے۔ اس طرح سے تو آپ مکہ سے نکلیں گے، کہاں جائیں گے؟
मिना। तारीख़ याद रखें तो आपको काम बराबर याद रहेंगे कैसे कैसे करने। 8 तारीख़, 9, 10, 11, 12, 13 ये कुल 6 दिन हैं। इसी 6 दिन में आपके हज के काम मुकम्मल हो जाएंगे। 8 तारीख़ को आप मिना जाएंगे ज़वाल से पहले, और वहाँ पर ज़ुहर, फिर असर, मगरिब, इशा, और दूसरे दिन 9 तारीख़ की फ़जर। ठीक है, ये 5 नमाज़ें मिना में पढ़ी जाएंगी। 5 नमाज़ें मिना में पढ़ी जाएंगी। मिना में रहेगा आदमी और मिना में 5 नमाज़ें पढ़ेगा। याद रखें कि मिना में जो नमाज़ें पढ़नी हैं वो 4 रकात वाली नमाज 2 रकात कसर करके पढ़ना है, लेकिन जमा नहीं करना है। हर नमाज को अपने टाइम पर पढ़ना है। 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ना है। कोई सुन्नत आगे पीछे की नहीं पढ़नी है सिवाय इशा की, इशा के बाद वित्र के और फज्र की 2 रकात सुन्नत के। इसके अलावा और कोई सुन्नत न कबली न बादी, न पहले की न बाद की, कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये सब के लिए है, चाहे वहीं के लोग लोकल हाजी हों, मकामी, या हम दूर से जाने वाले हाजी हों, सबके लिए यही तरीक़ा है। तो मिना में ये आज तारीख़ 8 तारीख़ का मिना, और जो बाद में 11, 12, 13 तारीख़ का मिना आएगा, इस पूरे मिना में आपको नमाज कसर करके पढ़नी है। 4 वाली 2, लेकिन जमा कोई भी नमाज नहीं करनी है। हर नमाज को अपने टाइम पर, 4 वाली 2। ये कायदा याद रहे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, मिना चले गए, आपने 24 घंटा आप वहाँ आपने गुजारा और आपने 5 नमाज़ें पढ़ ली। अब ये 9 तारीख़ की सुबह हो गई। 9 तारीख़ की सुबह, 9 तारीख़ को आपको दिन निकलने के बाद 8 बजे 9 बजे आपको अरफा जाना है। आपको अरफा जाना है। हमने कहा मक्का से सबसे करीब मिना है, मिना के बाद से जुड़ा हुआ मुज़दलिफ़ा है, उसके काफ़ी आगे अरफा है। लेकिन आप मक्का से मिना गए, मिना से आप कहाँ जाएंगे? अरफा जाएंगे। मुज़दलिफ़ा अब शाम में वापस आएंगे। ठीक है, 9 तारीख़ को हमें जाना है अरफा। अरफा ज़वाल से पहले पहले पहुँच जाएं। अरफा ज़वाल से पहले पहले पहुँच जाएं, यानी ज़ोहर से पहले पहले अरफा में आप दाखिल हो जाएं। और ये भी कंफर्म कर लें कि अरफा में आप आ चुके हैं। कभी कभी आदमी भीड़ भाड़ से बचने के लिए जहाँ उसे आफ़ियत लगती है वहीं ठहर जाता है और मुतमईन हो जाता है कि मैं अरफा में आ चुका हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इत्मीनान कर ले, अरफा में आ चुके हैं। बड़े बड़े बोर्ड भी लगे हैं, और उसके अलावा आप मालूमात करके अरफा में रहें। खैर, अरफा में हमें सबसे पहला जो काम जो करना है वो ज़वाल के बाद हमें ज़ुहर और असर की नमाज को जमा और कसर दोनों करके पढ़ना है। जमा भी करना है और कसर भी करना है, यानी ज़ोहर की नमाज भी 4 रकात है, असर की नमाज भी 4 रकात है। इन दोनों को 2-2 रकात करके पढ़ना है, और दोनों को जमा करना है, जमा तक़दीम, यानी ज़ोहर ही के वक्त में असर भी पढ़ लेना है। अज़ान होगी, वहाँ नमरा है, मस्जिद नमरा भी है, अगर उसके साथ आप कर सकें, टाइम और वक्त मैच हो और आपको आवाज़ मिले, अज़ान और सारी चीज़ें, तो ठीक है। लेकिन अगर आप दूर हो, मिसाल के तौर पर अगर आप इत्मीनान से नमाज उसके साथ जमात के साथ ना पढ़ सकते हो, तो आप जहाँ भी हैं वहाँ भी जमात बना लें, अज़ान दें, और उसके बाद इकामत कहें, 2 रकात असर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, फिर दूसरी इकामत कहें, 2 रकात असर की नमाज़ पढ़ें। ये सब ज़ोहर ही के टाइम में, इसी को जमा तक़दीम कहते हैं, यानी बाद वाली नमाज को और आप पहले करके ज़ोहर ही के टाइम में जमा कर लेना। ऐसे इशा की नमाज भी तक़दीम करके अगर आप पढ़ेंगे तो मगरिबी के टाइम पढ़ेंगे, ताख़ीर करेंगे तो मगरिब को इशा के टाइम में पढ़ेंगे। तो तक़दीम ताख़ीर का ये मतलब होता है। यहाँ पर अरफा में ज़ुहर और असर की नमाज को जमा तक़दीम करके कसर करके पढ़ लेना है। अरफा में खुतबा होता है, इमाम खुतबा देता है। खुतबा अरफा बहुत अहम है, उसे भी सुनने की कोशिश करनी चाहिए अपनी अपनी ज़बान के ट्रांसलेशन के। वहाँ पर आपको लिंक या आपको कोड भी दिए गए होंगे, उसे स्कैन कर लें, अपनी ज़बान का खुतबे का तर्जमा अपनी ज़बान में सुने, क्योंकि बहुत मुफीद खुतबा होता है, अहम खुतबा होता है। ठीक है, अब उसके बाद आपने ज़ोहर असर दोनों पढ़ ली है, आप नमाज से फ़ारिग हो चुके हैं, आपको कुछ खाना पीना है तो खाना पीना कर लें, और उसके बाद अब आप मगरिब की नमाज तक, बल्कि मगरिब गुरूब हो जाने तक, दिन के डूब जाने के बाद तक आपको अरफा में रुकना है। और ये टाइम ख़ास दुआ का टाइम है, ख़ास दुआ का टाइम है। पूरे हज में सबसे ज़्यादा अहम और कीमती टाइम यही अरफा का दाखिला और अरफा का वकूफ़ है, और ये वक्त हमें दुआ में, कसरत से दुआ में गुजारना है।
ٹھیک ہے، تو آپ اپنی زبان میں بھی دعائیں جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور بہتر رہے گا کہ اپنی زبان میں دعائیں کرنے کے بجائے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصور دعائیں، صحیح معصور دعائیں جو ہیں مستند، اس کی کوئی کتاب اپنے ساتھ میں رکھیں تاکہ وہ دعائیں آپ اطمینان سے پڑھیں، اور اس کے علاوہ اپنی زبان میں بھی آپ جو مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ عرفہ کے دن اللہ کے نبی نے ایک خاص دعا سکھلائی ہے، اور وہ دعا بہت اہم ہے، بہت آسان بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا جو ہم نے صفا پر بھی پڑھا ہے، مروہ پر بھی پڑھا ہے، یہ دعا اس میں شامل ہے، تو اسے خاص طور پر پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور وہ دعا یہی ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، کثرت سے اس کو پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ مزید دعائیں کتابوں سے مستند اور اپنی زبان میں بھی ہم کرنا چاہیں تو کریں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ عصر کی نماز کو ہم نے ظہر کے ساتھ پڑھ لیا ہے، اس کی حکمت اہل علم بیان کرتے ہیں۔ اس کی حکمت یہی ہے کہ آپ ظہر کے ٹائم عصر دونوں پڑھ لیں، جمع کر لیں، اس کے بعد آپ کو خالی وقت فرصت سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اس مقصد کے لیے اس طرح سے آپ کو جمع تقدیم کرنے کی یہاں پر ہدایت ہے۔ عرفہ میں رہتے ہوئے سورج ڈوب جانا چاہیے، سورج غروب ہو جانا چاہیے عرفہ میں رہتے ہوئے، سورج عرفہ میں رہتے ہوئے ڈوب جائے، پھر اس کے بعد وہاں سے ہمیں نکلنا ہے۔ اس کے بعد نکلنا ہے، کہاں جانا ہے؟ ہمیں اب مزدلفہ جانا ہے۔ مزدلفہ آج کا دن یہ 9 تاریخ کا دن تھا، دن ڈوبنے کے بعد 10 تاریخ لگ جائے گی، دن ڈوبنے کے بعد 10 تاریخ لگ جائے گی، یہ 10 تاریخ کی رات ہوگی، 10 تاریخ کی رات ہوگی۔ 10 تاریخ کی رات کہاں گزرے گی؟ مزدلفہ میں، ٹھیک ہے۔ ہم منی سے عرفہ سے نکلیں گے، اب دن ڈوبنے کے بعد عرفہ سے نکلیں گے، مزدلفہ جائیں گے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد ہمیں سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع تاخیر اور قصر کے ساتھ پڑھنا ہے، جمع تاخیر قصر کے ساتھ، یعنی مغرب کی نماز تو 3 رکعت، اس میں تو قصر ہے نہیں، مغرب کی نماز 3 رکعت اور عشاء کی نماز 2 رکعت جمع کر کے پڑھنی۔ پہنچیں گے مزدلفہ، فوراً اذان ہوگی، اذان دیں گے، اور اذان دینے کے بعد اقامت ہوگی، 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھی جائے گی، پھر دوسری اقامت ہوگی، 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھی جائے گی اور وتر پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد وہ رات سو کر کے ہمیں گزارنا ہے، وہ رات ہمیں سو کر کے گزارنا ہے۔ وہ رات جب گزر جائے گی، صبح صادق ہوتے ہی غلس ہی میں، یعنی بالکل اندھیرے ہی میں، جیسے صبح صادق ہو جائے فوراً ہمیں اٹھ جانا ہے، اور اٹھ کر کے ہمیں فجر کی نماز ادا کرنی ہے، فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہمیں پھر قبلہ رو ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا میں مشغول ہو جانا ہے، اسی مزدلفہ کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں۔ مزدلفہ میں ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے المشعر الحرام، المشعر الحرام اس پہاڑی کا نام ہے۔ پہاڑی دور ہے، بائیں طرف دکھائی دے گی، لیکن ہمیں اسی کے قریب پہاڑ کے ماحول میں، یعنی اسی ایریے میں، ادھر جہاں سے ہم سب بیٹھتے ہیں، جہاں ہم رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں میدان میں، وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے مسجد المشعر الحرام، ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے یہ بات آپ سے عرض کی جا رہی ہے کیونکہ دعا کرنے کے لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو ایسے تو پورے میدان میں چاہے جہاں آپ کریں، لیکن اگر ممکن ہو تو مشعر حرام کے پاس، یعنی اگر آپ پیچھے ہوں تو آگے آ جائیں، آگے ہوں تو پیچھے آ جائیں، لیکن مشعر حرام کے پاس اگر آپ کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر، ورنہ پورے میدان میں کہیں سے بھی آپ مزدلفہ میں دعا کریں، دعا میں مشغول رہیں، کھڑے ہو کر کے، قبلہ رو ہو کر کے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، دعا کرتے رہیں یہاں تک کہ روشنی پھیلنے لگے، صبح کی روشنی پھیلنے لگے، لیکن دن ابھی نہ نکلا ہو، دن نکلنے سے پہلے روشنی ہوتے ہی ہم وہاں سے پھر اب دوبارہ منی کی طرف واپس آئیں گے۔ یہ 10 تاریخ ہے، یہ کیا ہے؟ 10 تاریخ ہے۔ اب ہم منی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ منی میں ہمیں آج 10 تاریخ کو سب سے زیادہ کام کرنا ہے، محنت کا کام ہے۔ آج کی 10 تاریخ میں کیا ہے؟ سب سے زیادہ حاجی کے لیے محنت کا کام ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزدلفہ میں سونے کے لیے کہا ہے،
کہ سو کر کے رات گزارو تاکہ تھکان دور ہو جائے، صبح عبادات میں آپ کو محنت کرنی ہے، اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں، ہمت حوصلہ اور جسم بھی اس کے لیے تیار ہو جائے، یہ حکمت ہے۔ 5 کام کرنے ہیں مینا میں آپ کو۔ آج کتنے کام کرنے ہیں؟ 5 کام۔ 10 تاریخ کی صبح ہے یہ 5 کام۔ پہلا کام جو کرنا ہے وہ تینوں جمروں میں سے آخری بڑے والے جمرے کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ 7 کنکریاں آپ مزدلفہ میں جب آپ گئے ہیں تو مزدلفہ سے لے لیں، یا آتے ہوئے راستے میں لے لیں، یا مینا پہنچ کر کے وہاں سے کہیں سے راستے میں لے لیں، جہاں سے بھی آپ چاہیں مینا مزدلفہ میں کہیں سے بھی آپ کنکری لے سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کنکریاں رہیں، چنے کے دانے کے برابر، بڑے پتھر نہیں چاہیے، ہے نا۔ دعا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے کام ہیں، اس میں کوئی بھڑاس نہیں نکالنا ہے، انتقام نہیں لینا ہے، غصے کا اظہار نہیں کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ چپل مار رہے ہوتے ہیں، کوئی لکڑی پھینکتا ہے، کوئی پتھر پھینکتا ہے بڑے بڑے، تو یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، حرام ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب پہلا کام کیا ہے؟ بڑے جمرے کو کنکری مارنا۔ آدمی جب مزدلفہ سے گزرتا ہوا مینا، اور مینا سے جب وہ جمرات کی طرف آئے گا تو اسے سب سے پہلے چھوٹے جمرے سے ملاقات ہوگی، یعنی پہلا کون سا جمرہ ملے گا اسے؟ چھوٹا، اور آگے بڑھے گا تو بیچ والا، اور آگے بڑھے گا آخر میں تو اسے بڑا والا ملے گا۔ اس کے علاوہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، آپ کسی اور راستے سے نہیں جا سکتے کہ آپ کو پہلے بڑا والا ملے، پھر بیچ والا، پھر چھوٹا والا، ایسا آپ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ نظام ہی ایسا ہے، آپ کے لیے راستہ ہی ایسے ہی بنایا گیا ہے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو۔ تو آپ جب جائیں مارنے کے لیے تو چھوٹے والے کو نہیں مارنا ہے، اس کے بعد بیچ والے جمرے کو بھی کنکری نہیں مارنی ہے، آخر میں آپ کو جمرہ کبریٰ، جمرہ عقبہ جس کو ہم کہتے ہیں بڑا جمرہ، اسے 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک کنکری، وہ جو جمرہ ہے اسے کنارے حوض کے بیچ میں رکھا گیا ہے۔ حوض مخروطی شکل کا حوض ہے اور بیچ میں جمرہ، یعنی وہ ستون بنا ہوا ہے۔ ہمیں اسی حوض میں پتھر پھینکنا ہے، اگر اس جمرے کو لگے پتھر تو بھی ٹھیک ہے، نہ لگے تو کم سے کم اس حوض کے اندر گر جائے پتھر، اس میں گرے گا تو الٹیمیٹلی اسے ضرور لگے گا۔ تو ایک ایک کنکری پھینکنی ہے، اور ہر کنکری کو پھینکتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح سے 7 کنکریاں آپ کو بڑے جمرے کو مارنی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک کام ہو گیا، آج کے دن 5 کام کرنے تھے، ایک کام یہ ہو گیا۔ دوسرا کام ہے، وہاں سے آپ واپس جب آئیں گے، وہاں سے واپس آپ آئیں گے تو آپ کو دوسرا کام کرنا ہے قربانی کا۔ یہ قربانی حج کی قربانی ہے جو تمتع کرنے والے پر اور قران کرنے والے پر واجب ہے، یعنی یہ قربانی کرنی ہی کرنی ہے آپ کو، تمتع کرنے والا ہے یا قران کرنے والا ہے تو قربانی واجب ہے۔ حج کی ایک تیسری قسم بھی ہے افراد، جس میں صرف حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہے اس کے اندر، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو قربانی کرنی، اس قربانی کا تعلق حج سے ہے، آپ کی عید والی قربانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کو اگر کرنا ہے، طاقت ہے تو وہ قربانی آپ کریں گھر کے اندر، لیکن یہ قربانی حج کی قربانی ہے۔ قربانی کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، وہاں پر گورنمنٹ کا نظام ہے، آپ ان کو پیسے قربانی کے جو ان کے طے ہوں وہ پیسے دے کر کے آپ ان سے رسید لے سکتے ہیں، وہ آپ کی طرف سے ذمہ دار بن کر کے، وکیل بن کر کے قربانی کر دیں گے، آپ مطمئن رہیں، اور یہ سب سے بہترین، سب سے سیف طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر اور کوئی راستہ ہے تو اس راستے سے بھی قربانی کر سکتا ہے، کبھی ٹور والوں کی طرف سے، کبھی اور لوگوں کی طرف سے، اس طرح کے انتظامات رہتے ہیں، آدمی کو اختیار ہے، لیکن سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ سعودی حکومت کے ذمہ داروں کو آپ دے دیں اور آپ بالکل مطمئن ہو جائیں۔ یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام، آپ کو سر کے بال مڈانے یا کٹانے ہیں، ہے نا۔ اب آج تو سر کے بال مڈانا ہی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اب آگے آپ کو مڈانے کٹانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس سے پہلے آپ نے عمرہ کیا تھا، تو اگر عمرے اور حج کے بیچ میں لمبا گیپ نہیں تھا، 2-4 روز کا فاصلہ تھا، تو ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کٹا لیتے یا مشین لگا لیتے اور آج حلق کروا لیتے تو کوئی بات نہیں ہے۔ جیسا بھی آپ نے کیا، اگر زیادہ فاصلہ ہے، بہت جلدی آدمی جا رہا ہے تو پہلے بھی حلق کرا لے اور پھر حج میں بھی حلق کرا لے، دونوں مرتبہ فضیلت حاصل کرے، اور نہیں تو پہلے چھوٹے کرا لے اور بعد میں پھر 10 تاریخ کو حج والے دن، یعنی 10 تاریخ والے دن سر کے بالوں کو مڈا لے، یہ افضل اور بہتر ہے۔ یہ تیسرا کام ہو گیا۔ 2 کام اور ہیں جو حرم میں آ کر کے، مکے میں آ کر کے کرنے ہیں، ایک ہے حج کا طواف اور دوسرا ہے حج کی سعی۔ حج کا طواف اور حج کی
صحیح، یہ دو کام کرنے ہیں. یہ کام ظاہر ہے کہ مکہ آنے ہوں گے، حرم میں آ کے کرنا ہوگا. تو آج 10 تاریخ کو آپ اگر ممکن ہے آپ کے لیے، ہے نا، کبھی کبھی آدمی تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو کوئی بات نہیں، اسے مؤخر بھی کر سکتا ہے، دوسرے دن 11 تاریخ کو بھی کر سکتا ہے. نہیں ممکن ہے تو 12 کو بھی کر سکتا ہے، 13 کو بھی کر سکتا ہے. لیکن اس کا اصل دن کیا ہے؟ اس کا اصل دن 10 تاریخ ہی ہے. تو اگر ممکن ہے 10 کو کرے، اور نہیں ممکن ہو تو آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن میں 11 کو یا 12 کو یا 13 تاریخ کو جا کر کے طواف اور سعی حج کی کر لے، اسے رخصت ہے. اس طرح سے آپ کے 5 کام طواف اور سعی ویسے ہی کریں گے جیسے ہم نے عمرے میں کیا تھا. بس یاد رہے کہ یہ کندھا کھولنے والی نوبت حج کے طواف میں نہیں ہے، صرف پہلے ہی طواف میں ہے. اور ایسے وہ 3 چکروں میں جو ہم نے دوڑ کر کے تیز چل کر کے گزارا تھا وہ بھی اب نہیں ہے، وہ صرف پہلے ہی طواف سے تعلق رکھتا ہے. دونوں چیزیں صرف پہلے طواف میں تھی. اب ہم عام حالات میں جیسے طواف کرتے ہیں ایسے ہی طواف کریں گے، اور سعی کا وہی طریقہ جیسے آپ نے سنا ہے. اس طرح سے یہ 5 کام آج کے مکمل ہو جائیں گے. اگر آج آپ نے کر لیا تو، نہیں تو 11 12 13 کو آپ مکمل کر لیں طواف اور سعی. لیکن یہ 3 کام آج ہی مکمل کرنے ہیں. کنکری مارنا، قربانی کرنا، اور ایسے ہی سر کے بال مڈانا. ٹھیک ہے، اتنے کام کرنے کے بعد آپ کے لیے وہ ساری پابندیاں ختم ہو گئیں جو پابندیاں احرام کی وجہ سے لگی تھیں. سر کے بال، ناخن، خوشبو وغیرہ یہ سب چیزیں کیا ہو گئیں؟ آپ کے لیے پابندیاں ختم ہو گئیں. ایک پابندی باقی رہے گی ابھی، جب تک کہ آپ طواف اور سعی نہیں کر لیں گے. وہ ہے میاں بیوی کے تعلقات. وہ کرنے کے بعد ہی آپ، ہے نا، پورے طور پر حلال ہوں گے. اس کے پہلے آپ کے لیے دیگر پابندیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہوگی. یہ کام کرنے کے بعد اب آپ کو اپنے خیمے میں، اپنے مینا کے اپنے خیمے میں واپس آ جانا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو رات ہے یہ 11 تاریخ کی رات ہے. دن تو ختم ہو گیا نا، شام ہو گئی تو دن ختم ہو گیا. 11 تاریخ کی رات ہے. یہ 11 اور ایسے ہی 12 اور ایسے ہی اگر وہ رہنا چاہتا ہے تو 13، کیونکہ 12 کو بھی نکلنے کی اجازت ہے اور 13 تاریخ کو رہتا ہے تو بہتر ہے، افضل ہے. ٹھیک ہے، تو چاہے 12 تک یا 13 تک، 3 دن 11 12 اور 13 یا 2 دن، ان 3 یا 2 دنوں کو آپ کو مینا میں گزارنا ہے. مینا میں آپ کو یہ دن گزارنے ہیں. آپ مینا میں نمازیں ویسے ہی پڑھیں گے جیسے آپ نے 8 تاریخ کو پڑھا تھا. ہر نماز کو اپنے ٹائم پر، اور صرف اور صرف جمع قصر کرنا ہے، جمع نہیں کرنا ہے. 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت، اور ہر نماز کو اپنے ٹائم پر، نہ ادھر سے ادھر جمع کرنا، نہ ادھر سے ادھر، تقدیم بھی نہیں تاخیر بھی نہیں، تینوں دن. اس کے بعد جو نماز کے علاوہ بڑا کام کیا ہے، بنیادی کام کیا ہے؟ تینوں دن تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا. تینوں دن تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا. 21 کنکریاں آپ اکٹھا کر لیں، کہیں سے بھی لے لیں، خیمے کے پاس سے لے لیں، ہے نا، مینا میں کہیں سے بھی لے لیں. ساتھ 21 کنکریاں. اور زوال کے بعد، صبح میں نہیں، زوال کے بعد آپ کو تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں. آپ جمرات پر جائیں. پہلے آپ کو چھوٹا جمرہ، پہلے جو ملے گا وہ چھوٹا جمرہ ہوگا. آپ اسے اللہ اکبر جیسے بات ہوئی تھی، ہے نا، 7 کنکریاں ماریں. 7 کنکریاں اللہ اکبر بول کر کے ماریں. پہلے جمرے کو کنکری مارنے کے بعد آگے بڑھیں دوسرے کی طرف جانے کے لیے، تو قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں. قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے قبلہ رو ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. اور دعا کرنے کے بعد پھر آپ دوسرے جمرے کی طرف جائیں، اسی ڈائریکشن میں دوسرے جمرے کی طرف جائیں. اسے بھی 7 کنکریاں اللہ اکبر بول کر کے ماریں. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کے آپ دعا کریں. اس سے آگے بڑھ کر کے پھر قبلہ رو ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں. اس کے بعد پھر آگے بڑھ کر کے دعا سے فارغ ہونے کے بعد تیسرے اور بڑے جمرے کے پاس جائیں، جس کو 10 تاریخ کو بھی کنکری ماری گئی تھی. اسے بھی 7 کنکریاں اللہ اکبر بول کر کے ماریں. اور اس کے بعد جب مار کر کے فارغ ہوں تو اب بڑے جمرے کے بعد آپ کو دعا کے لیے نہیں رکنا ہے. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل سنت ہے، ایسے آپ کا
نہ کرنا بھی چھوڑ دینا بھی سنت ہے، جیسا کہ ہم لوگ منہج سلف کے ان اصولوں میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں فعلی بھی ہیں، آپ کی سنتیں ترکی بھی ہیں، آپ کی سنتیں کرنے والی بھی ہیں، آپ کی سنتیں چھوڑنے والی بھی ہیں۔ جہاں آپ نے کیا ہے کرنا سنت، جہاں آپ نے چھوڑا ہے وہاں چھوڑنا سنت۔ کسی آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ پہلے جمرے کے بعد رک کر کے دعا کیا، دوسرے جمرے کے بعد رک کر کے دعا کیا، تو تیسرے جمرے کے بعد رک کر کے دعا کیوں نہ کریں؟ اس لیے نہیں کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا ہے۔ ان دونوں میں دعا کرنا سنت تھا، اس لیے ہم نے وہاں پر دعا کی، اور یہاں پر دعا چھوڑ دینا سنت ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر دعا کرنا چھوڑ دیا۔ یہ ہے سنت کا معنی، اور اگر ہم نے یہاں بھی کرنا چاہا تو بدعت ہے، ہم نے اگر یہاں بھی کیا تو یہ بدعت ہے۔ بہرحال اس طرح سے تیسرے جمرے کو بھی کنکری مار کے آپ واپس آ جائیں گے۔ ایسے ہی 12 تاریخ کو بھی آپ کریں گے۔ اگر 12 تاریخ کو نکلنے کا ارادہ ہے تو دن غروب ہونے سے پہلے منا سے باہر آ جائیں، دن غروب ہونے سے پہلے منا سے نکل جائیں، یعنی اپنے خیمے سے نکل جائیں۔ اگر آپ نکل گئے ہیں اور راستے میں کسی وجہ سے دیر ہو گئی، دن ڈوب گیا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ دن ڈوبنے کے بعد منا سے نہ نکلیں۔ دن ڈوب چکا ہے تو پھر آپ رات گزاریں، 13 تاریخ کو بھی رکیں اور 13 تاریخ کو بھی زوال کے بعد تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں، اور پھر اس کے بعد آپ منا سے باہر نکل جائیں۔ دونوں اجازت ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقی۔ اللہ نے فرمایا جو جلدی کرے 12 تاریخ کو بھی آ جائے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے یعنی ایک دن اور رک کر کے 13 تاریخ کو لوٹے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقی، تقوی مطلوب ہے، جو تقوی اختیار کرے 12 کو بھی آ سکتا ہے، رک کر کے 13 کو بھی آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم 13 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو نکل جائیں گے، ہمارے حج کے کام سارے کے سارے مکمل ہو جائیں گے۔ اب ہمیں جتنے دن مکہ میں رہنا ہے اتنے دن آپ رہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو مکہ سے نکل کر کے ہندوستان آنا ہو، اپنے گھر آنا ہو، یا آپ کو وہاں سے مدینہ جانا ہو، یا کسی اور شہر یا کسی اور جگہ آپ کو جانا ہو، تو مکہ چھوڑنے سے پہلے آخری کام طواف وداع کرنا ہوگا۔ طواف وداع، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا ينفرن احدکم حتی یکون آخر عہدہ بالبیت، کوئی بھی آدمی مکہ چھوڑ کر کے نہ جائے جب تک کہ اس کا آخری کام خانہ کعبہ کا طواف نہ ہو۔ تو طواف وداع کر کے اور طواف کرنے کا وہی طریقہ ہے، 7 شوط خانہ کعبہ کے اور 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے نماز، یا کہیں بھی 2 رکعت نماز۔ اس طرح سے آپ کا طواف وداع ہو جائے گا، اور طواف وداع کرنے کے بعد پھر آپ نکل جائیں اپنی منزل کی طرف جہاں آپ کو جانا ہے، پھر اس کے بعد نہ رکیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی طواف وداع کر لیا ہے اور پھر 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے مکہ میں ٹھہرا ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر الوداعی طواف نہیں ہوا نا، ہم نے طواف کیا اور پھر مکے ہی میں ہے، اس لیے زیادہ فاصلہ نہیں رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، طواف وداع کے ساتھ ہی حج مکمل ہو گیا۔ یہ حج کے مختصر احکام تھے، میں سمجھتا ہوں سمجھ میں آ گئے ہوں گے، ہے نا۔ ہم نے بہت مختصر اور ایک دم ہے نا سرسری طور پر ہی، تاکہ آپ کو یاد رہے۔ یہ چند مسائل تھے، اور اس کے بعد حج بیت اللہ کا مسجد نبوی کی زیارت سے یا مدینہ سے لینا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی تعلق مسجد نبوی کی زیارت سے حج کا نہیں ہے۔ آدمی حج کر لیا، طواف وداع کر لیا، ہندوستان واپس آ جائے، الحمدللہ اسے حج کا پورا ثواب ملے گا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر چونکہ اب آدمی کا جو پیکج بنتا ہے اس میں مدینے کی زیارت بھی انکلوڈ ہوتی ہے عام طور پر، اس لیے کہ آدمی وہاں تک پہنچا ہے تو تھوڑے سے فاصلے 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو آدمی وہاں بھی مدینہ بھی جاتا ہے۔ مدینہ جانا ہو تو مدینے کی نیت سے جائے، مدینے کی نیت، قبر نبوی کی نیت نہیں، مدینہ شہر نبی اور مسجد نبوی کی نیت سے کہ مسجد نبوی میں ہمیں جانا ہے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر ملتا ہے، ہمیں وہ ثواب حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کی نیت سے انسان کو سفر کرنا چاہیے، قبر نبوی نہیں، نہ دیگر صحابہ کی قبریں، نہ بقیع، نہ شہدائے احد، کسی اور نیت سے نہیں، حتیٰ کہ مسجد نبوی کے علاوہ کسی اور مسجد کی نیت سے بھی سفر نہیں کرنا ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ مدینہ مجھے اس لیے جانا ہے کہ مسجد قباء کی زیارت کرنی ہے، اس کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہوگا، اس کی نیت مسجد نبوی کی زیارت ہونی چاہیے۔ اب مدینہ پہنچے گا تو مسجد نبوی کی زیارت ہوگی، اب مدینہ پہنچ چکا تو مدینہ پہنچنے کے بعد اس کے لیے مشروع ہے، اس کے لیے شریعت میں ہے کہ وہ کیا کرے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بھی زیارت کر لے، ابو بکر عمر کی بھی زیارت کرے، ان کو بھی دعا اور سلام پہنچائے، اور ایسے ہی بقیع کی بھی زیارت کر لے، شہداء احد کی بھی زیارت کر لے، ہے نا، اور ایسے ہی مسجد قباء بھی چلا جائے۔ یہ وہاں پہنچنے کے بعد مشروع ہو جائے گا، لیکن آپ کو مکہ ہی سے یا دنیا کے کسی اور جگہ سے ان میں سے کسی بھی نیت سے سفر کرنا جائز مدینے کے لیے نہیں ہے، سوائے مسجد نبوی کی زیارت کے بس۔ تو مدینہ اگر جانا چاہتے ہیں جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مسجد نبوی آپ کا ہدف ہونا چاہیے۔ مسجد نبوی پہنچے، مسجد نبوی میں داخلہ ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے آپ نے دعا پڑھ کر کے مسجدوں میں داخلہ کا طریقہ آپ کو معلوم ہے۔ اگر ممکن ہو تو روضہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور آپ کے ممبر کے بیچ کی جگہ جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہاں جا کر کے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اگر نہیں موقع ہے، اور واقعی آج کل آسانی سے موقع نہیں ہے، آپ پوری مسجد میں کہیں بھی 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں، پھر آپ بیٹھیں اور کوئی نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھیں یا قرآن کی تلاوت کریں وغیرہ، جو بھی آپ کار خیر وہاں پر نیکیاں کرنا چاہتے ہوں آپ کریں، تلاوت ہے، نفل نمازیں ہیں، فرض نمازیں ہیں وغیرہ۔ روضے میں نماز پڑھنے کے لیے آج کل سعودی حکومت نے سارے لوگوں کو روضے میں نماز پڑھنے کا موقع ملے، اس لیے انہوں نے کوئی اپلیکیشن کا اور اس پر رجسٹریشن کا نظام بنا دیا ہے۔ اس کی معلومات آپ کو وہاں آسانی سے ہو جائے گی، آپ اس میں اس اپلیکیشن سے جڑ کر کے اور اس میں رجسٹریشن کر کے آپ آسانی سے اپنا رجسٹریشن کرا سکتے ہیں، اپنا سلاٹ جان سکتے ہیں کہ کتنے بجے والے سلاٹ میں آپ کو مسجد نبوی کی، آپ کو روضے کی زیارت کرنے کا یا روضے میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملے گا۔ وہ آسان ہے، مردوں کے لیے بھی خاص وقت طے ہے، عورتوں کے لیے بھی خاص وقت طے ہے، اور وہ بہت اہتمام سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ساری دنیا کے حجاج زائرین آئے ہیں تو سب کو 5 منٹ سے ہی سب کو ٹائم ٹیبل سے موقع مل جائے، روضے میں نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایک مسجد ہو گئی مسجد نبوی، اور اس کے بعد مدینے میں اگر کوئی اور مسجد ہے فضیلت والی جہاں جانا چاہیے تو وہ ہے مسجد قباء۔ ان 2 مسجدوں کے سوا کوئی تیسری مسجد نہیں ہے جہاں جانا سنت ہو۔ ٹھیک ہے، مسجد قباء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ جایا کرتے تھے، آپ ہر سنیچر کو آپ جایا کرتے تھے، پیدل جاتے تھے، کبھی سواری سے بھی جایا کرتے تھے، اور آپ جا کر کے وہاں کوئی نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو شخص مسجد قباء جائے گا اور وہاں کوئی نماز پڑھے گا، ہے نا، اور پڑھ کر کے واپس آئے گا، اس کی فضیلت ایک عمرے کے برابر ہے۔ صلاۃ فی مسجد قباء کا عمرہ، مسجد قباء میں ایک نماز عمرے کے برابر ہے، تو یہ فضیلت حاصل کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو 2 مسجدیں ہو گئی، مسجد نبوی اور مسجد قباء۔ مسجد قباء میں نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا عمرے کے برابر ثواب ہے، مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت 1000 نماز کے برابر ہے، 50,000 نماز کے برابر نہیں ہے، 1000 نماز کے برابر۔ 50,000 والی روایت ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ اس کے بعد مدینے میں اب جب ہیں آپ تو آپ کو 3 قبریں یا 3 قبروں کی جگہیں، ایسا بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحبین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی زیارت کے لیے بھی آپ کے پاس ٹائم ٹیبل کا وہاں آپ کو پتہ چلے گا کب کب زیارت ہوتی ہے، اور اسی اعتبار سے آپ کو وہاں جانا ہوگا۔ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ قبر کے سامنے پہنچیں گے، ہے نا، قبر کی کمرے کے سامنے، حجرے کے سامنے آپ پہنچیں گے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے، یعنی آپ کا سامنا جو پہلے ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے۔ آپ باادب کھڑے ہوں گے، دونوں ہاتھوں کو لٹکا کر کھڑے ہوں گے، نہ تو آپ دعا کی طرح ہاتھ اٹھائیں گے، نہ تو آپ نماز کی طرح سے نیت باندھیں گے، نہ کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور آپ بالکل خاموش باادب کھڑے ہو کر کے آپ کہیں گے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ تحیات میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہہ لیں گے، اور اس کے بعد پھر 2 قدم اور آگے بڑھیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ہوگا، یعنی آپ کی قبر کا مواجہہ ہوگا، سامنا ہوگا۔ وہاں کھڑے ہو کر کے آپ بالکل باادب دھیمی آواز سے کہیں گے السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ پھر اس کے بعد آپ 2 قدم آگے بڑھیں گے
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی قبر کا مواجہہ ہوگا، آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ کہیں گے السلام علیکہ یا عمر، السلام علیکہ یا عمر، مختصراً اتنا کہہ لینا کافی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، جب آتے تھے زیارت کرنے کے لیے تو اللہ کے نبی کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے اتنا ہی کہتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا بکر، اور اس کے بعد اپنے والد کی قبر کے سامنے آتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا ابتا، اے ابا آپ پر سلامتی ہو، چونکہ والد تھے وہ، تو اس طرح سے کہا کرتے تھے، یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد دوسری ہے قبرستان بقی میں بھی ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اس ٹائم کے حساب سے آپ کو وہاں پر جانے کی اجازت ہوگی، آپ وہاں پر جائیں۔ تو جیسے کسی بھی قبرستان میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو قبروں کی زیارت کی دعا پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون انتم سلفنا ونحن بالاثر، یا بعض روایتوں میں آیا ہوا ہے نسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اس طرح کے الفاظ بھی۔ تو جو بھی دعا قبروں کی زیارت کی آپ کو یاد ہے وہ زیارت کی دعا پڑھ لیں گے، اس کے سوا اور کوئی کام وہاں نہیں کرنا ہے۔ وہاں پر آپ کو سب رہنمائی کرنے والے کھڑے رہیں گے، ہے نا، ادھر ادھر کی باتیں، یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، فلاں کی قبر ہے، کسی کی قبر کی کوئی تعین نہیں ہے، اس لیے آپ اس چکر میں نہ پڑیں۔ بہت سارے لوگ یورپ کے آتے ہیں تو ان کے پاس پورا ہے نا پورا خریدہ ہوتا ہے نقشہ، اور سب نام کے ساتھ وہ آ کر کے یہاں پر اس کو پروف کرتے ہیں اور لوگوں کو بار بار پریشان کر کے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے پاس نقشہ، اس کے حساب سے سمجھاؤ کہ کون سی قبر کس کی ہے اور کہاں ہے۔ تو ایسی کوئی تعین ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہمیں اصل یہ ہے یہ جاننا ہے کہ اس قبرستان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلہ صحابہ کرام اور صحابیات بھی مدفون ہیں، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک کے مسلمانوں کی بھی یہ مدینہ کی عام قبرستان ہے۔ تو ہمیں قبروں کی زیارت کی دعا پڑھ کر کے واپس آ جانا ہے۔ ایسے ہی تھوڑے فاصلے پر 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر، 3 کلومیٹر کے فاصلے پر شہدائے احد کی قبریں، شہدائے احد کی قبریں، وہاں جائیں، اور وہاں پر چونکہ اندر نہیں جانا ہے، وہ بند ہی ہوتا ہے، جالی دار ہے پورا، اور باہر ہی سے ہمیں قبرستان میں قبروں کی زیارت کی دعا جو ہم نے وہاں پڑھی ہے وہی قبروں کی زیارت کی دعا پڑھ کر کے ہمیں واپس آ جانا ہے۔ نہ ان 3 قبروں کے سوا کوئی اور قبر ہے جہاں آپ کو جانا ہے، دوڑ بھاگ کرنا ہے، نہ ان 2 مسجدوں کے سوا کوئی تیسری مسجد ہے جس کے لیے آپ کو محنت و مشقت کرنا ہے۔ سارا وقت آپ مسجد نبوی میں لگائیں، وہاں نماز فرض 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، اور اس کے علاوہ دیگر اوقات بھی زیادہ سے زیادہ مسجد میں گزاریں، اور ثواب حاصل کرنے کا موقع ہے، ثواب حاصل کریں۔ اور رنگینیاں ہیں، ہر طرف شاپ ہے، بڑے بڑے شاپنگ کرنے کے مال ہیں، بڑے بڑے مارکیٹ ہیں، ان سب چکروں میں آدمی پڑھ کر کے اپنے وقتوں کو ضائع کرتا ہے، مکے میں بھی اور ایسے ہی مدینے میں بھی۔ تو اس کا ہمیں خاص خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مختصراً حج اور عمرے کے احکام اور مسائل ہیں، اور ایسے ہی زیارت مدینہ کے چند آداب اور اس کے احکام و مسائل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر کوئی ضرورت ہوگی تو بعد میں بھی آپ استفسار کر سکتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔